بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلکے بادلوں کے درمیان ڈوبتے سورج کا نظارہ دیکھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا ٹرین کس وقت میری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ جلدی جلدی اٹھا، بیگ اٹھایا، کندھے پر لٹکایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ٹرین سے اترا جو رفتہ رفتہ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے علاوہ چند ہی لوگ ٹرین سے اترے تھے۔ 8 سال بعد ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی ذہنی یادوں میں الجھتا گیا۔ فاروق آباد اور سانگڈا ہل کے درمیان ایک چھوٹا سا قصبہ جس کا یہ خستہ حال ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسی ریلوے اسٹیشن پر ہر شام ٹرین آنے کے وقت میں بھی اسٹیشن کے کسی ٹوٹے پھوٹے میز پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا، کچھ مطمئن نظر آتے اور کچھ بے چین۔ ٹرین جاتے ہی اسٹیشن خالی ہو جاتا۔ ہر شام سورج ڈوبتے ہی اسٹیشن کے قریب درختوں کے پنچھی بھی لوٹ آتے اور میں بھی واپس گھر کی راہ لیتا۔ سورج ڈھل چکا تھا، ہلکی ہلکی نہایت یخبستہ ہوا چل رہی تھی، بادل گہرے ہو کر موسم کو مزید ٹھنڈا کر رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اسٹیشن کے عین درمیان میں چائے کا اکلوتا کھوکھا نظر آیا جو پہلے نہیں تھا، یقیناً ابھی مقامی لوگوں نے بنایا ہوگا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے اسی جانب گیا، ایک چائے کی پیالی منگوا کر ہاتھ میں تھامے اسٹیشن کا جائزہ لینے لگا۔ چائے کی چسکیاں بھرتے ان چند خالی شاپروں کو دیکھ رہا تھا جو یقیناً لوگوں کے پھینکے ہوئے تھے اور اب ہوا کے رحم و کرم پر ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ چند لوگوں کے علاوہ اسٹیشن پر کوئی نہ تھا۔ میں چائے پینے کے بعد اسٹیشن سے نکلا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹیشن کے باہر اکثر تانگے کھڑے ہوتے تھے لیکن آج کوئی نہ تھا، شاید سب سواریاں لے کر جا چکے تھے اور میں نے بھی اپنا وقت چائے پینے میں گزار دیا تھا۔ جیکٹ کے پورے بٹن بند کر کے میں اب پیدل ہی چل پڑا۔ اسٹیشن سے سیدھا راستہ اندر بازار کی طرف جاتا تھا۔ یہ 5-6 گاؤں کے لوگوں کے لیے واحد بازار تھا جہاں ضرورت کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ چونکہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اسی لیے سرے شام ہی دکاندار بند کر کے چلے جاتے تھے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور یہ دکانیں بند ہونے کے بعد بازار بھی سنسان ہو جاتے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ چائے پینے کے چکر میں میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ چلتے چلتے بازار ایک سڑک پر آ کر ختم ہو جاتا تھا جہاں بھی کچھ تانگے بان مل جاتے تھے جو قریبی قصبے میں جانے کے لیے وہاں ہوتے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں پہلے ہی دیر کر چکا ہوں۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ بازار کی ایک بند دکان کے بیرونی ٹین کی چھت کے نیچے کھڑا ہو کر کسی گاڑی کی تلاش میں تھا۔ غالباً 1 گھنٹے سے زائد میں وہاں کھڑا رہا۔ بارش شروع ہو گئی لیکن گاڑی تو دور، اب میرے علاوہ وہاں کوئی انسان بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اندھیرا پوری طرح چھا گیا تھا، سردی بے پناہ پڑ گئی تھی۔ میں نے بیگ سے اپنا مفلر نکال کر گردن کے گرد لپیٹا اور پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑا جو بازار سے 3 کلومیٹر دور تھا۔ بچپن میں اسکول سے ملنے والی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میں نانی کے ہاں اس گاؤں میں آ جایا کرتا تھا۔ نانی کا گھر گاؤں کے آخری کونے پہ تھا جس کی دونوں جانب دروازے تھے، ایک گاؤں کی جانب جاتا تھا اور دوسرا دوسری جانب سے سڑک تھی جو ایک دوسرے قصبوں تک اور اسی بازار تک جاتی تھی جس سے میں پیدل آ رہا تھا۔ میں علی محمد ایک خلیجی ملک میں ایک نجی کمپنی میں سیلز مین کی نوکری کرتا تھا۔ والد پہلے سے وہاں موجود تھے جنہوں نے ایک ایک کر کے ساری فیملی کو وہیں بلا لیا تھا۔ نانی کا انتقال ہو چکا تھا، اب گاؤں میں صرف نانا اور 3 ماموں اور ان کی بیویاں آئی تھیں۔ گاؤں میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، میں اسی میلے کو دیکھنے آیا تھا۔ جہاز وقت سے 2 گھنٹے دیر سے لاہور ایئرپورٹ پہنچا، وہیں سے ریلوے اسٹیشن گیا۔ آخری ٹرین ماڑی انڈس کے نام سے تھی جو لاہور سے ہی نکلنے والی آخری ٹرین تھی جس سے میں آیا تھا۔ گاؤں کے اس میلے کے انتظامیہ میرے نانا اور ماموں ہی تھے۔ اس میلے میں پورا گاؤں شرکت کرتا تھا۔ میں بچپن میں ہی دیکھا کرتا تھا، رنگ برنگی کلفیاں، لکڑی کی بندوق، مٹی کے لڈو، کاغذ کی کشتیاں، یہ سب میں پھر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے گاؤں، اپنے بچپن کو یاد کرنے کی ایک تڑپ تھی،
انسان زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس کی زندگی کے ماضی کے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جنہیں وہ چاہے بھی تو بلانا نہیں چاہتا۔ جب وہ زندگی کی بھاگم بھاگ سے تھک جاتا ہے تو وہ اپنے ماضی کے ان دنوں کی تمنا کرتا ہے جس میں وہ کبھی بے فکری سے بھرپور جیا تھا۔ تبھی میں بھی اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر گاؤں کی جانب چلا آیا، لیکن میں بھی راستے میں تھا۔ ناظرین، آپ یہ ویڈیو بلال اسلامک سٹوری چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی راستے میں تھا اور اب چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ کاش گاؤں کی جانب ٹرین کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہوتا۔ بازار سے نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی جس کو پار کرنے کے لیے پل تھا، جس کی ایک طرف چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں کسی وقت میں ایک ضعیف بزرگ چند سبزیوں اور پھل بیچتا تھا۔ گاؤں سے آنے جانے والے بزرگ اکثر یہاں بیٹھ کر اسے ضعیف آدمی کے ساتھ وہ چائے پیتے تھے۔ میں ایک لمحے کو وہاں رکا، اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھتا رہا اور اس کی خستہ حالی سے صاف ظاہر تھا کہ اب یہاں کا کوئی ماضی نہیں ہے۔ میں ٹھنڈی آہ کے ساتھ ماضی کی یادوں کو جھٹکتا ہوا چل پڑا۔ نہر ٹوٹا ہوا پل رات کے وقت اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اسی پل کو پار کرتے وقت بہتے پانی کی آواز میں اچانک ایسے لگا جیسے کوئی چیز گری ہو۔ وہ بہت تیز آواز تھی۔ میں وہیں رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ لمحے اسی جانب دیکھتا رہا، لیکن اب وہاں پوری حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں سر جھٹک کر پھر آگے چل پڑا۔ پل سے اترتے ہی یہ کچی سڑک گاؤں کی جانب جاتی تھی جو پہلے تو تھوڑی کشادہ تھی، لیکن اب اس کے دونوں جانب بڑی بڑی جھاڑیاں ہو چکی تھیں جس سے یہ سڑک اب کشادہ نہ رہی تھی۔ یہ کچی سڑک کھیتوں کے بیچوں بیچ باقی قصبوں تک بھی جاتی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلا گاؤں ہی میری منزل تھا۔ اب یہ سڑک بمشکل 7 فٹ چوڑی رکھی تھی۔ میں ایک لمحے کو باہر اٹھا، وہ سڑک کا جائزہ لیا جو بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ اب بلکہ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس رکنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ میں پھر سے تیز قدموں کے ساتھ سیدھا چل پڑا۔ یہاں بارش کی وجہ سے اب کیچڑ تھا۔ مجھے جو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ پیدل ہی چلنا تھا۔ گہرے بادل، کالی سیاہ رات، بادلوں کی گرج اور ٹھنڈی ہوا سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میں اپنی ہی دھن میں چل رہا تھا کہ میری چھٹی حس بتانے لگی کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں ایک دم سے رک گیا اور فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کندھے پر بیگ درست کیا اور پھر سے چل پڑا۔ مجھے چلتے چلتے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اب بارش بھی تھم چکی تھی۔ بادل آہستہ آہستہ صاف ہو رہے تھے۔ چاند بھی ان کے درمیان اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ میں خود آگے چل رہا تھا، لیکن میری قوت سماعت میرے پیچھے آنے والی آواز پر تھی۔ میں اب تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے آنے والی آواز میں بھی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب دیکھوں گا کہ پیچھے کون ہے۔ میں وہیں رک گیا۔ میرے ساتھ ہی پیچھے آنے والی قدموں کی آواز بھی تھم گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں دور کہیں سے گدڑوں کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ چاند اپنے پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ خوف مجھ پر غالب ہو رہا تھا۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ میں نے بنا پیچھے مڑے ہی اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں مجھے یہی سوال سنائی دیا۔ مجھے سن کر سکون ہوا کہ شاید کوئی میری طرح اسی راستے سے آ رہا ہے۔ میں نے خوف کو ظاہر کرتے ہوئے کھڑے کھڑے گردن گھما کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری سانسیں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ ناظرین، اس سٹوری کا اگلا حصہ پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سٹوری کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔